السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی عبادات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ وہ عبادتیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ وہ عبادت ہے جو ریا و نمود، دکھاوے اور شہرت کے لیے انجام دی جائے۔ گرچہ وہ عبادت شریعت اسلامیہ سے ثابت ہو، لیکن اگر اس عبادت کے انجام دینے میں بندے مسلم کی نیت خالص نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے انجام نہیں دے رہا ہے، بلکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کے درمیان اپنی برتری کے لیے انجام دے رہا ہے، تو وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غیر قابل قبول ہے۔ گرچہ وہ عبادت جس قدر عظیم ہو اور اس کے انجام دینے والے نے اس میں اپنی انتھک محنتوں اور کوششوں کو صرف کیا ہو، لیکن اخلاص سے خالی اور عاری ہونے کی وجہ سے وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غیر قابل قبول ہے۔ شفیع الاصبحی بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک بار مدینہ منورہ آئے اور وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے ہیں اور لوگ ان کے گرد اکٹھا ہیں۔ انہوں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بھی گئے اور جا کر کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے اپنی بات ختم کی اور لوگ ان کے پاس سے ہٹ گئے اور وہ تنہائی میں ہو گئے، تو شفیع الاصبحی ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے کہا کہ آپ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائیے جسے آپ نے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم سے ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی حدیث بیان کروں گا جسے میں نے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لیکن اس حدیث کی ہیبت کی وجہ سے، اس حدیث کی ہولناکی کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ اس حدیث کے بیان کرنے سے پہلے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب انہیں ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں تم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، لیکن تاب نہ لا پاتے ہیں، دوبارہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب دوبارہ ہوش آتا ہے تو بیان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، لیکن پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب تیسری بار ہوش آتا ہے تو ہمت کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
سب سے پہلے جن لوگوں کو فیصلے کے لیے حاضر کیا جائے گا وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہوگا جو لڑتے لڑتے میدان جہاد میں شہید کر دیا گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا ذکر کرے گا کہ میں نے تمہیں قوت دیا، میں نے تمہیں جوانی دیا، میں نے تمہیں فلاں نعمت سے نوازا۔ وہ شخص ساری نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے اس نعمت کو پا کر کے کیا کیا؟ وہ شخص جواب میں کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ بندہ دل میں کیا سوچتا ہے، کیا ارادے بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے واقف ہے۔ یہاں تک کہ اگر اندھیری رات میں ایک کالی سی چیونٹی کالے سے پتھر پہ حرکت کرتی ہے اس کو بھی وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تم نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں دنیا میں جری اور بہادر کہا جائے، تمہیں اونچے اونچے القاب ملیں۔ جاؤ، دنیا میں کہا جا چکا تمہارے لیے یہاں پہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے لے جا کر کے اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پہ اس شخص کو لایا جائے گا جس نے شریعت کا علم حاصل کیا۔ وہ شخص قرآن کریم کا قاری اور عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنائے گا، وہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی تھیں، اس نعمت کو پا کر کے تم نے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں نے علم کو سیکھا، لوگوں کو سکھلایا، قرآن کریم پڑھا، لوگوں کو پڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہ ذات علیم و خبیر ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا، تم نے تو علم اس لیے سیکھا تھا کہ تمہیں دنیا میں عالم کہا جائے، تم نے تو قرآن کریم اس لیے پڑھا تھا کہ تمہیں قاری کہا جائے، دنیا میں تمہیں اونچے اونچے القاب سے نوازا جائے، یہ تمہاری نیت تھی۔ جاؤ، تمہیں دنیا میں کہا جا چکا، یہاں پہ تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے لے جا کر کے اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کے مال سے نوازا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے اپنی نعمتوں کو گنائے گا کہ میں نے تمہیں مال عطا کیا، طرح طرح کا مال عطا کیا، میں نے تمہیں فلاں نعمت سے نوازا۔ وہ شخص ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو پا کر کے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی اسلام اور مسلمانوں کے لیے جہاں بھی مال کی ضرورت پڑی میں نے اپنے مال کو خرچ کیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر، دلوں کا حال جاننے والا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا، تم نے تو میری رضا کے لیے صرف نہیں کیا تھا، تم نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں دنیا میں سخی اور فیاض کہا جائے، دنیا میں تمہاری شہرت ہو۔ جاؤ، تمہیں دنیا میں کہا جا چکا، یہاں پہ تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے لے جا کر کے گھسیٹ کر کے اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ تینوں افراد عظیم اعمال انجام دینے والے ایک اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، ایک شخص جس نے قرآن کریم سیکھا، لوگوں کو سکھلایا، علم دین کی نشر و اشاعت کی، تیسرا جس نے خوب اپنے مالوں کو صرف کیا، لیکن ان کے نیتوں کی خرابی کی وجہ سے ان کی یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غیر قابل قبول قرار پائی۔ لہذا ایک مسلمان اپنی نیت کو خالص کرے، جو بھی عمل انجام دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے۔ اگر اس نے دکھاوے کے لیے انجام دیا، شہرت کے لیے اس عبادت کو کیا، تو وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غیر قابل قبول ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا ابتغي به وجهه، کہ اللہ تبارک و تعالی اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص ہو اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی رضا و خوشنودی چاہی گئی ہو۔ صرف وہی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے جو شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو اور بندے مومن کی نیت خالص ہو، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہو، وہی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اور اگر نیت میں فساد اور خرابی ہے تو بڑا سے بڑا عمل گرچہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ غیر قابل قبول ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ریاکاروں سے فرمائے گا، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، کہ جن کو دکھانے کے لیے تم عبادتیں کیا کرتے تھے، تم جاؤ ان کے پاس اور دیکھو وہاں پہ کوئی بدلہ پاتے ہو۔ میرے پاس تو کوئی بدلہ نہیں، اس لیے کہ تم نے عبادت میرے لیے انجام نہیں دیا، جن کو دکھانے کے لیے تم نے انجام دیا تھا، جاؤ دیکھو کیا ان کے پاس تمہاری عبادتوں پر کوئی بدلہ ہے۔ تو عبادتیں رائگاں اور برباد ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غیر قابل قبول قرار پاتی ہیں اگر بندے مسلم کی نیت خالص نہ ہو، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے وہ عبادت انجام نہ دی گئی ہو۔ لہذا ایک مسلمان جو بھی عبادت انجام دے خالص اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنی نیت کو خالص کرے، اپنی نیتوں کو ریا و نمود دکھاوے اور شہرت کے شائبے سے پاک کرے۔ دوسرے نمبر پہ وہ عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے جو شریعت اسلامیہ کے مطابق نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس عبادت کا کوئی ثبوت نہ ہو، وہ عبادت بھی اللہ کے یہاں غیر قابل قبول ہے، گرچہ اس کے انجام دینے والے کی نیت جس قدر بھی خالص ہو، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اس کی وہ عبادت اللہ کے یہاں غیر قابل قبول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے اس دین کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود، غیر قابل قبول ہے. اس عبادت کا شریعت اسلامیہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ اس کو گڑھ کر کے، لوگوں سے سنا کر کے اس عبادت کو انجام دیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غیر قابل قبول ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ بندوں کے اقوال و اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال سے ملایا جائے گا. اگر بندوں کے اقوال و اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کے مطابق ہوں گے تب تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کے مطابق نہ ہوں گے تو وہ مردود، غیر قابل قبول ہوں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ 3 لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے، آپ کون سے وقت میں کون سی عبادت انجام دیتے ہیں، آپ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، اس کی بابت وہ پوچھنے کے لیے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے. ازواج مطہرات نے پردے کے آڑ سے بتلایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اتنی عبادت انجام دیتے ہیں. ان لوگوں نے اپنے تعلق سے کم سمجھا. ان لوگوں نے کہا کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے، تو ہمیں جنت کے حصول کے لیے اور اعلی مقامات تک پہنچنے کے لیے اس سے زیادہ عبادتوں کے انجام دینے کی ضرورت ہے، تب ہم جنت کے اعلی مقامات تک پہنچ سکیں گے. ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں تو پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا ہی نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے شادی بیاہ نہیں کروں گا، دنیا کے جھنجٹ سے الگ رہوں گا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں پورے سال روزہ رکھوں گا، روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے بتلایا کہ 3 لوگ آئے تھے اور وہ ایسی بات کہہ کر کے گئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر کرنے کا حکم دیا. صحابہ ان کو ڈھونڈ کر کے بلا کر کے لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں. لیکن میری حالت یہ ہے کہ میں سال کے کچھ دنوں میں روزے رکھتا ہوں، کچھ دنوں میں چھوڑ بھی دیتا ہوں. میں رات کے کچھ حصے میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور کچھ حصے میں سو بھی جاتا ہوں. میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ان لوگوں کے ارادے بظاہر نیک تھے. ایک کا ارادہ یہ تھا کہ پوری رات نماز پڑھے گا، دوسرے کا ارادہ تھا کہ پورے سال روزے رکھے گا،
تیسرے کا ارادہ یہ تھا کہ شادی بیاہ نہ کر کے صرف اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت سے اعراض قرار دیا، اپنے طریقے سے منہ موڑنا قرار دیا، اس لیے کہ ان کے یہ ارادے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق نہ تھے۔ تو بندے مسلم کوئی بھی عبادت انجام دے، اس کی نیت جس قدر خالص ہو، لیکن اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غیر قابل قبول ہے۔ اس لیے بندے مسلم جو بھی عبادت انجام دے اس میں دو شرطوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھے۔ اگر یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں تو وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ عبادت اللہ کے ہاں غیر قابل قبول ہے۔ ان میں سے پہلی شرط اس عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہونا، بندے مسلم نے اس عبادت کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے انجام دیا ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت کتاب و سنت سے ثابت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق۔ اگر کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غیر قابل قبول ہے۔ لہذا ایک مسلمان اپنی تمام تر عبادات میں اپنی نیتوں کو خالص کرے اور اپنی ہر عبادت کو شریعت اسلامیہ کے مطابق بنانے کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔